دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 39۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ اس کا تعلق آیت نمبر 38 کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت ایک سوال کا جواب تھی۔ سوال کیا تھا کہ کفار جب قیامت والے دن کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم جا کر وہاں اچھے اعمال کریں گے، شرک نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھیج دیا جائے تو دوبارہ بھیج دینے میں کیا حرج ہے؟ ایک بار پھر دیکھ لیا جاتا، ممکن ہے وہ اب کیا ہو جاتے، سدھر جاتے، ایک موقع دے دیا جاتا۔ ایک جواب تو پچھلی آیت میں آیا کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ کو تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرا جواب اس آیت میں دیا ہے، فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ تم دنیا میں پہلے تو نہیں ہو۔ یہ خطاب صرف خاص مشرکین مکہ کے ساتھ ہے کہ تم دنیا میں بھیجے جانے والے پہلے انسان یا پہلی امت نہیں، تم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری ہیں، تم تو ان کے جانشین کے طور پر آئے تھے، تم تو ان کے جانشین کے طور پر آئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک تمہارے سامنے ایک معاملہ آیا کہ یہ نبی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، یہ تم مانو، یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کے حالات، واقعات، انبیاء کے، وہ بھی تم سن، دیکھ اور پڑھ چکے ہو۔ تو لہٰذا اگر تم عبرت حاصل کرتے اور سدھرنے کی کوشش کرتے تو اپنے سے پہلے والے لوگوں کے حالات دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ تم سے پہلے کتنی قومیں انبیاء کے انکار کی وجہ سے کیا ہوئیں، عذاب کا شکار ہوئیں۔ کتنی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار کیا، ان سے مقابلہ کیا، بت پرستی کی، شرک میں مبتلا رہیں اور ان کا انجام برا ہوا۔ لہٰذا اچانک تمہارے سامنے یہ معاملہ نہیں آیا کہ اب تمہیں ایک اور مہلت چاہیے، اب تمہیں ایک اور، بلکہ عبرت کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ تم پہلوں کے حالات دیکھتے کہ تم سے پہلے دونوں طرح کے لوگ گزر چکے تھے، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی۔ پھر نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا وہ بھی تمہارے سامنے گزر چکا تم سے پہلے، لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے تو اتنا کافی تھا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو اتنا کافی تھا، دیکھنا ضروری تھوڑی تھا یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تمہیں تو انبیاء پر یقین کرنا چاہیے تھا، اللہ کے پیغمبروں پر کیا ہے، یقین کرنا چاہیے تھا اور ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ لہذا اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا، موقع تو مل چکا ہے تمہیں، اور تمہارے لیے عبرت کے سامان بھی تھے، تمہارے لیے دلائل بھی تھے، معجزات بھی تھے، پیغمبر بھیجے گئے، ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی گئی، اب کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اب بس ایک ہی حالت ہے، من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر اختیار کیا اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، کسی اور کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ اب کافر جتنا بھی کفر میں بڑھتا جائے گا تو وہ اس گمنڈ میں نہ رہے کہ میں مومن کا نقصان کر رہا ہوں، ایمان والوں کا نقصان کر رہا ہوں، یا نبی کا نقصان کر رہا ہوں انکار کر کے، یا اللہ تعالیٰ کا نقصان کر رہا ہوں۔ فرمایا کسی کا نقصان نہیں ہے، جتنا مزید کفر میں بڑھو گے اللہ کی ناراضگی اتنی کیا ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور تمہارا خسارہ اور نقصان کیا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اس میں نہ تو ایمان والوں کا کوئی نقصان ہے، نہ نبی کا نقصان ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں کوئی کمی بیشی ہونے والی ہے۔ اپنا ہی سب کچھ بگاڑو گے، اپنا ہی
جتنا زیادہ حرکت کرو گے پھندا اتنا ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب روش ہے، کفار کی یہی روش تھی کہ ہم نہیں مانیں گے تو اس کو نقصان ہو جائے گا، یعنی ہم نبی کے پاس پیچھے نہیں چلیں گے تو کون چلے گا اس کے ساتھ؟ کہتے تھے اس کے ساتھ غریب لوگ ہیں، کمزور ہیں، قلیل تعداد میں ہیں، تھوڑے سے ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہماری وجہ سے ان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ اس گھمنڈ میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، وہ نقصان کسی کا نہیں ہے، نقصان اپنا ہی کرو گے، خسارہ اپنا ہی کرو گے۔ آج کل کے جو جوہلا ہیں ان کی بھی یہی روش ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں شاید ہم مولوی کو چھوڑ کر پروفیسر کو سنیں گے تو مولوی کا نقصان ہوگا، ہم داڑھی نہیں رکھیں گے تو داڑھی والوں کا نقصان ہوگا، ہم اگر دین پر نہیں چلیں گے تو شاید دینداروں کا کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اسلام کے احکامات کی ہم غلط تعویل کر کے اس پر عمل کر لیں گے تو وہ سمجھتے ہیں شاید کہ مولویوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، حالانکہ اس میں مولوی کا کیا نقصان ہے؟ اپنے گلے میں پھندا ٹائٹ کر رہے ہیں، اپنی قبر مشکل بنا رہے ہیں اپنے لیے، اپنی آخرت اپنے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ مشکل، کہ اپنا گناہ بھی سر لے جائیں گے، جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوں گے ان کا گناہ بھی اپنے سر لے جائیں گے، تو اپنی مشکلات بڑھا رہے ہیں، اس میں مولوی کا کیا نقصان ہے؟ اکثر یہی کہتے ہیں کہ مولویوں کے دین ایسے۔ آج میں ایک بندے کو سن رہا تھا، کہتے ہیں اب وہ بھی یعنی دین کی جو ہے نا تبلیغ کر رہے ہیں اپنے طور پہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی جو ہے نا وہ بھی مولوی ٹائپ نہیں ہوگا، وہ بھی ہمارے جیسا ہوگا، یعنی جدید تعلیم یافتہ ہوگا، جدید نظریات رکھنے والا ہوگا، سائنس پر ایمان رکھنے والا، اور مولویوں جیسا نہیں ہوگا نرا قرآن و حدیث کو بس پڑھنے والا، یعنی امام مہدی بھی ہمارے جیسا ہوگا، لہذا سب سے پہلے مولوی لوگ اس کا انکار کریں گے، مولوی اس سے جدا ہوں گے۔ اب ایسے بندے کا کیا کریں؟ بہت ساری دنیا ایسے پر اندھا ایمان رکھتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مولوی کا نقصان ہوگا یا دین کا نقصان ہوگا یا دینداروں کا نقصان ہوگا؟ دین تو اللہ تعالیٰ کا پھر بھی برقرار رہنا ہے، ہاں جو اس سے نکلے گا یا اپنی خواہشات نفس پرستی میں مبتلا ہو کر ایسے لوگوں کے پیچھے چلے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی فرمایا کہ تم نبی کو نہیں مانو گے تو نبی کا کیا نقصان ہوگا، اسلام کا کیا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اپنا ہی خسارہ بڑھاؤ گے، اپنا ہی نقصان کیا ہے؟ بڑھاؤ گے، اس میں دین اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا۔ دو آیات میں شرک کی تردید، کیونکہ شرک کی تردید بھی توحید کا کیا ہے؟ اس بات ہے۔ تو دو آیات میں چند دلائل ایسے بیان کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شرکاء نہ ہونے کے اوپر دلیل ہے، اور جن کو شرکاء مانا جاتا ہے ان کے شرکاء ہونے پر تردید ہے۔ چنانچہ پہلے جملے میں تو مخاطب کیا ہے پیغمبر کو کہ آپ ان کفار کو کہیں ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، ذرا تم اپنے ان شرکاء کو دیکھو تو صحیح، اپنے ان شرکاء کو یعنی معبودان باطلہ کو ذرا غور سے دیکھو، دیکھتے تو ہر روز تھے وہ پجاری جو ہوئے، پجاری تو دیکھتا ہی ہے معبود کو، یہاں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ان میں اچھے طریقے سے غور و فکر کر کے دیکھو، سوچو بچار کرو، کیا چیزیں دیکھنی ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، پہلے تو یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا ہے؟ زمین کا یعنی عالم زیریں، عالم بالا کو چلے چھوڑ دیں، آسمانوں کا نظام کیا ہے چھوڑ دیں، صرف عالم زیریں، یہ زمین کا جو نظام نظر آ رہا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس کا کوئی ایک حصہ ایسا دکھا دیں جو آپ تمہارے معبودوں نے کیا کیا ہو پیدا، لات و منات نے جتنے تم نے بت بنا رکھے ہیں، کسی بت نے زمین کا کوئی ٹکڑا کیا کیا ہے پیدا؟ تو یقیناً جواب یہی ملے گا تمہیں جب غور سے سوچو گے اس بات کو کہ انہوں نے تو کسی چیز کو پیدا، تو جب انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تو عبادت میں کیسے شریک ہو؟ تخلیق میں شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں کیسے کیا ہو سکتے ہیں؟ شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ام لہم شرک فی السماوات،
چلے تخلیق کی بات بھی چھوڑ دیں، آسمانوں میں کوئی ان کی شراکت داری ہے؟ عالم بالا میں ان کی کوئی شراکت داری اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ نظام شمسی میں سورج ان کا ہو، چلو چاند اللہ تعالیٰ کا، یا چاند ان کا ہو اور سورج اللہ تعالیٰ کا ہو، ایک آسمان اللہ نے بنایا ہو، دوسرا ان میں سے کسی نے بنایا ہو، کوئی شراکت، کوئی حصہ داری؟ تو جواب یہی ملے گا کہ کوئی حصہ داری نہیں ہے ان کی، یہ تو ادھر بھی نہیں ہل سکتے، آسمان تو کیا بنائیں گے، خود بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جب ایسا ہے کہ آسمانوں میں بھی آسمانوں کی ملکیت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہے، تو عبادت میں کیسے شریک ہو گئے؟ پہلے تو ملکیت میں شرکت ہونی چاہیے، تبھی چلو مان لیا جائے کہ عبادت میں بھی یہ کیا ہے، شریک ہے۔ پارٹنر جو ہوئے، دو برابر کے لوگ ہی حصہ دار ہوتے ہیں ہمیشہ ایک چیز کے اندر۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یہ تیسری دلیل ہے۔ فرمایا کہ آپ مشرکین سے یہ پوچھئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب آئی ہے جس کے اندر ان معبودان باطلہ کے شریک ہونے پر کوئی دلیل بھی موجود ہو تمہارے پاس؟ بھی دلیل کی یہی دو صورتیں ہو سکتی، عقلی طور پر تو یہ شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے نہ زمین بنایا نہ آسمانوں میں ان کی کوئی کیا ہے شرکت۔ اب عقلی طور پر تو کوئی دلیل نہیں ہے ان کے معبود ہونے کی، چلو نقلی دلیل لے آؤ۔ نقلی دلیل مطلب کسی آسمانی کتاب سے جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہو، یعنی عرب والوں پر خاص طور پر کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی ہو آسمان سے جس میں اس کی دلیل موجود ہو کہ ان معبودوں کی عبادت کرنا بھی کیا ہے ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں شریک ہیں، تمہارے لیے یہ کارساز ہے، تمہارے نفع نقصان کے یہ کیا ہیں مالک ہے، تمہیں رزق روزی دے سکتے ہیں، یہ سب ان کے اختیارات ہیں۔ اس پر کوئی دلیل کسی آسمانی کتاب میں تمہارے پاس ہے تو لے آؤ، یقیناً کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا نہ نقلی دلیل ہے نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے ان کے معبود ہونے پر، تو بھلا ان کو معبود کیسے مان سکتے؟ نہ عقل نہ نقل، کوئی بھی دلیل یہاں پر موجود نہیں ہے کہ یہ تمہارے کیا ہیں معبود ہیں اور ان کو مان لو۔ تو لہذا جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، کہ مشرکین کے جو سرغنے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے مجاوروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ۔ جو بڑے ہیں مشرکین کے، سرکردہ لوگ ہیں، سردار ہیں، اپنے پیروی کرنے والے جہالا کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھوکہ۔ کس چیز کا دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہ اللہ کے در سے نکال کر انہیں ان بتوں کے سامنے جھکا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہاں تمہاری جو ہے نا مرادیں کیا ہوں گی؟ پوری ہوں گی، پیر ہی سب کچھ کرے گا، ولی ہی سب کچھ کیا ہے، کسی کو بچہ چاہیے تو ادھر ماتھا ٹیک لے، کسی کو رزق روزی چاہیے تو یہاں دربار کے اوپر جو ہے نا عمارت کا انتظام کروائے، یہاں دیگیں چڑھائے، یہاں پر لنگر کا انتظام کرے، نظر و نیاز کرے، منتیں چڑھائے پیر صاحب کے نام کی، تو اس کے سارے کاروبار میں بھی کیا ہوگی؟ برکت ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی، بیماریوں سے بھی بچے گا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ پٹیاں ان کے سرغنوں نے پڑھائی ہیں، فرمایا یہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں، ورنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، نہ نقلی دلیل موجود ہے نہ ہی کوئی عقلی دلیل کیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ قبر والا پیر جو ہے نا وہ رزق روزی میں اضافہ کرتا ہے، نفع نقصان کا وہ اختیار رکھتا ہے؟ کوئی دلیل قرآن پاک میں ایسی آپ نے اب تک پڑھی ہے؟ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں کوئی نہیں ہے تو نقلی دلیل تو ہے نہیں، اور عقل تو پھر نہیں مانتی۔ عقل تو وہی کہتی ہے کہ جب یہ زمین میں اور آسمان میں شراکت دار نہیں ہے، زمین و آسمان میں اور تخلیق میں ان کی شراکت نہیں ہے، تو پھر یہ معبود نہیں ہو سکتے، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے آخر قبروں کے اوپر جھکانے کی، وہاں نظر و نیاز اور منتیں ماننے کی؟ تو کوئی دلیل نہیں ہے سوائے کس کے کہ الا غرورا، مجاوروں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، قبر پرستوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور روزی کا انتظام ہو رہا ہے۔ بس کوئی بھی قبر روڈ کے قریب ہو، اس کے اوپر ہرا کپڑا ڈال دو، کچھ عرصے کے بعد وہاں مزار بھی تعمیر ہو جائے گا۔ قبر بھی نہ ہو، قبر کا نشان بنا دو تو اس کے اوپر مزار تعمیر ہو جائے گا۔ ایک ہفتہ روزہ نکلتا ہے بچوں کا اسلام کے نام سے، ہفتہ ماہانہ، ماہ نام ہے پتہ نہیں، یا ہفتہ روزہ ہے، اتوار کے اتوار آتا ہے میرے خیال میں، ہاں ہفتہ روزہ ہے، ہر سنڈے کو آتا ہے، روزنامہ اسلام اخبار چھپتا ہے کراچی سے، اس کے ساتھ شائع ہوتا ہے بچوں کا اسلام۔
اس میں ایک واقعہ پڑا تھا کہ سندھ میں کوئی رشتہ دار تھے، کزن تھے، تو اپنا انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے مل کے نا گدھے کے دفن کر کے اس پر مزار بنا لی. پتہ نہیں 15 کے 17 سال اس کے اوپر جو ہے نا لوگ آتے رہے اور منتیں مرادیں، بڑی خوب کمائی ہوئی. تو 15 16 17 سال کے بعد ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. اب جو طاقتور تھے، با اختیار تھے، انہوں نے دوسروں کو بے دخل کر دیا. اب جو فریق بے دخل ہوا تو انہوں نے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا. وہ نیوز والوں کو لے گئے کہ یہاں معاملہ کچھ اور، ادھر گدھا دفن ہے، کوئی پیر شیر نہیں ہے. باقاعدہ قبر کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے گدھے کا ڈھانچہ برآمد ہوا، گدھے کی ہڈیاں برآمد ہوئی. اللہ معاف کرے. اب اندازہ لگا لے، کسی درخت کے اوپر ہرا کپڑا ایک دفعہ ٹانگ دو بس، پھر دیکھنا تماشا کیا ہوتا ہے کہ وہاں بھی شروع ہو جائے گا. یہ تو ہم نے بھی آزمایا ہوا ہے، ہمارا اپنا آزمایا ہوا ہے. آج بھی کوئی فیصل آباد میں جانا ہونا کبھی، تو جو ہی موٹر وے سے اترتے ہیں نا تو سرگودا روڈ ہے فیصل آباد کی، جو مین فیصل آباد لاری اڈے کی طرف جاتے ہیں. سرگودا روڈ کے اوپر گیس سوپ فیکٹری ہے. صابن نہیں ہے، گیس سوپ والا، سوئیاں بھی ہیں، واشنگ مشین والی، پاؤڈر بھی ہے ان کا. اس فیکٹری کے مین گیٹ کے اوپر مدرسہ اور مسجد ہے، مسجد زینب کے نام سے. ان کے محراب میں نا غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے. کسی زمانے میں فیصل آباد کے جو صنعت کار ہیں نا، بڑے بڑے سیٹ ہیں، انہوں نے درخواست کی سی سعودی حکومت سے کہ ہم اس دفعہ بیت اللہ کا جو غلاف ہے وہ ہم تیار کریں گے. تو انہوں نے تیار کیا تھا. پھر جب وہ انہوں نے اتارا تو اس سلے میں انہوں نے ان کو ہدیے میں اس کے ٹکڑے دیے. تو میاں شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جو ہے نا، جو فیکٹری کا بھی مالک ہے میاں اظہر، اس کے والد تھے. اظہر کارپوریشن کے نام سے یہ فیکٹری. تو وہ اچھے خاصے جو ہے نا عبادت گزار پرہیزگار بندے تھے. تو سعودیہ والوں نے ان کو ایک ٹکڑا دیا، انہوں نے مسجد کے محراب میں لگایا ہوئے سامنے بالکل. تو وہاں مدرسہ ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. تو ہم سبق پڑھاتے تھے وہیں مسجد میں. اسباق ہوتے ہیں، بڑی مسجد ہے، ایک ادھر کلاس لگی ہے، ایک ادھر مختلف کونوں میں. میری کلاس محراب میں ہوتی تھی. تو سالانہ ایک کورس ہوتا ہے ادھر. کشتی ٹوپی والے جو ہے نا، ایک بابا جی ادھر مشہور ہیں، ان کا مزار ہے، وہاں پر آتے ہیں. ادھر سرگودا، لالیاں، تحصیل، اس طرف سے کافی لوگ گاڑیاں بھر بھر کے جاتے ہیں. تو چونکہ گزرتے ادھر سے ہیں تو مسجد روڈ پر ہے، وہ نماز کے لیے ادھر رکتے ہیں ویسے سانس لینے کے لیے. تو وہ ادھر ضرور اس غلاف کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، غلاف کعبہ کی زیارت کے لیے. تو شرارتاً کسی بچے نے، کلاس ہماری لگی ہوئی تو کسی طالب علم نے نا ادھر رومال بچھا کے 10 روپے رکھ دیے ویسے ہی شغل دیکھنے کے لیے. تو چند منٹوں کے بعد جو ہے نا 200-250 روپے جو ہے نا ادھر جمع ہو گئے. جو بھی آتا ادھر زیارت کرنے کے لیے نیچے پیسے ڈال. یہ حال، یہی صورتحال ہے کہ کسی بھی درخت کے اوپر جھنڈی لگا دو، سب کہیں دیا جلا کے رکھ دو، کہیں شمع جلا کے رکھ دو، کسی قبر کے اوپر ہرا کپڑا جو ہے وہ ڈال دو، ہری چادر ڈال دو، تو ایک کچھ عرصے کے بعد وہیں پر مزار بن جائے گا. وہاں صندوق بھی رکھ دو تو چندہ بھی جمع ہونا شروع ہو جائے گا، آمدن شروع ہو جائے گی. تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال فرمائے یعد الظالمون بعضا الا غرورا، کہ ان میں سے بعض کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. جو سرغنے ہیں وہ باقی ماتحتوں کو، مریدوں کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. ورنہ ان کے پاس اللہ ان معبودان باطلہ کے شریک ہونے پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، نہ عقلی اور نہ ہی نقلی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. ایک اور دلیل دی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ صرف آسمانوں اور زمین، نام آسمانوں اور زمین کا لیا ہے، پوری کائنات مراد ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات کا وہ صرف خالق نہیں ہے، خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تھامے ہوئے بھی ہے، ان کو تھامے ہوئے بھی ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ سارا نظام جو کھڑا ہے یہ فضا میں ہے، خلا میں ہے،
کسی جگہ پر ٹھکا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اتنے بڑے نظام کو ہلنے سے کس نے بچایا ہوا ہے؟ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ تھاما ہوا ہے۔ اور جب سے پیدا ہوئی ہے ہزاروں سالوں سے، اور پتہ نہیں کب تک یہ کائنات رہے گی، تب تک اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو تھاما ہوا ہے کہ ان تزولا، کہیں یہ اپنی جگہ سے اگر ہل جائے تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ تو فرمایا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ ہلے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو روکا ہوا ہے ہلنے سے، لیکن کیا ان معبودان باطلہ میں یہ طاقت ہے؟ من احد من بعدی، اللہ کے علاوہ جن کو معبود مانا جاتا ہے، کیا یہ اس کو روک سکتے ہیں؟ کیا یہ اس کائنات کو ہلنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا ان میں یہ اختیار ہے؟ تو یقیناً جواب ہوگا کہ نہیں، یقیناً جواب ہوگا کہ ایسا نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو پھر اللہ کے سوا کوئی معبود کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا بھئی غیر اللہ کسی پیر ولی بزرگ کے ہاتھ میں ایک رات کے لیے گلاس دے دیں کہ اس کو تھام کے کھڑے ہونا ہے، گرنا بھی نہیں چاہیے، نیند میں نہ آئے، اونگ بھی نہ آئے، تو چند گھنٹے نکالے گا دڑام گرے گا نیند کی وجہ سے۔ تو ایک رات کے لیے 24 گھنٹوں کے لیے جو ایک گلاس کو نہیں تھام سکتا، اتنی بڑی کائنات میں شریک ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ اتنی بڑی ذات کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا انہ کان حلیم غفورا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بردبار ذات ہے۔ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے، ورنہ ہے تو یہ باغی غدار ہے، اور باغی اور غدار جو ہے فوری سزا کا کیا ہوتا ہے؟ مستحق ہوتا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ دو آیات، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، رسالت کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قسمیں اٹھا کر بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے۔ جب یہود و نصارہ سے سابقہ امتوں کے حالات سنتے، کیونکہ یہود کے ساتھ ان کے بڑے یارانے تھے، یہود کے علماء کے ساتھ ان کی بڑا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور یہودی علماء کو یہ ان کے مرید بھی تھے مشرکین مکہ۔ تو یہودی علماء سے جب یہ سابقہ اقوام کی باتیں سنتے تو کہ کچھ قوموں نے فلاں نبی کا کیا کیا؟ انکار، خاص کر بنی اسرائیل نے انبیاء کا کیا کیا ہے؟ بہت سارے انبیاء کا انکار کیا، جھٹلایا۔ تو یہ مشرکین مکہ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آیا نا، ہمارے پاس کوئی نبی آیا تو لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ہم ان امتوں کی طرح نہیں بنیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح، ہم سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہدایت حاصل کریں گے۔ اہدا، سب سے زیادہ ہدایت کرنے والے ہم ہوں گے، ہدایت کو حاصل کرنے والے ہم ہوں گے، سب سے پہلے سیدھی راہ پر چلنے والے ہم ہوں گے۔ یہ مشرکین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ڈینگے مارے کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو اب تک کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، اگر آتا نا ہمارے اندر، یا اگر آیا تو سب سے پہلے ہم ہی کیا کریں گے؟ ہدایت حاصل کریں گے، سابقہ امتوں کی طرح ہم انکار نہیں کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، کہ نبی آ گئے، اور صرف نبی نہیں بلکہ نبی آخر الزمان آ گئے، تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء سے بڑے مقام اور رتبے والے، سلسلہ نبوت کے خاتم آ گئے، اتنے بڑے مرتبے والے نبی ان میں مبعوث ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ما زادہم الا نفورا، وہ تو نفرت میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو کہتے تھے اہدیٰ سبیلا، اہدیٰ من احدی الامم، کہ ہم تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ فرما بردار ہوں گے، وہ اب کیا ہے؟ نفرت میں بڑھتے جا رہے ہیں، نفرت میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے اب اس پر سوال تو ہوگا کہ ایک ایسے قوم کہ جو پہلے قسمیں اٹھا رہی ہے، پہلے ان کے ایسے پکے اور پختہ عزم ہے کہ اگر ہمارے اندر نبی آیا تو ہم سب سے پہلے ہدایت حاصل کریں گے، آخر وہ نفرت میں کیوں ہے؟ فرمایا استکبارا فی الارض ومکر السیئ، کہ بری چالیں چلنا ان کی عادت ہے، بری چالیں چلنا ان کی عادت ہے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور کی بڑائی کو تسلیم ہی نہیں کرنے دیتا، کہ ان کے اندر سرداری کا گھمنڈ ہے، طاقت کا گھمنڈ ہے، مالداری کا کیا ہے؟
گمانڈ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نبی کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے علاوہ پڑھا ہے نا سورۃ المائدہ 8ویں پارے کے اندر، سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ نے آ کر کہا اگر اللہ نے نبی بھیجنا بھی تھا تو بھلا آپ کو کیوں ہم میں سے کسی سردار کو بنایا ہوتا ہے. ایک یتیمی مکہ کا ملا تھا کہ اس کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا، نعوذ باللہ. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار کیا تھے؟ موجود تھے. کسی سردار کو بنایا جاتا. تو استکبارن فی الارض، یہ تکبر ہے جو ان کو نفرت میں کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے. ورنہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو پہلے عزم رکھتے تھے کہ ہم تو نبی کو مانیں گے. وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، تکبر کی وجہ سے اب یہ بری چالیں چل رہی ہیں، گندی چالیں چل رہی ہیں نبی کے خلاف کہ نبوت کا راستہ روکا جائے. فرمایا اب چالیں چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنی بھی یہ چالیں چلیں گی ہر چال الٹی پڑے گی. وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، فرمایا یہ جو بری چالیں چل رہی ہیں یہ انہی کو گھیرے گی. اِلَّا بِأَهْلِهِ، جو چال چلنے والے ہیں خود چال انہی پر پڑے گی اور ان کو گھیرے گی. فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، دلیل فرمایا اللہ تعالیٰ کا طریقہ تو صدیوں سے یہی جاری ہے، صدیوں سے. بھئی پہلے قوموں میں بھی ایسا ہوا کہ پیغمبر کے مقابلے میں جس نے بھی بری چالیں چلی تو اللہ تعالیٰ نے وہ چالیں انہی پر پلٹ دی. نمرود نے ابراہیم کے خلاف چال چلی، اللہ نے ان پر پلٹ دی. فرعون نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چالیں انہی کے خلاف کیا کر دی؟ الٹ دی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ پہلے سے جاری ہے. لہذا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. دو آیات ہیں، ان دونوں آیات میں دو باتیں. اس سے پہلے توحید کا بیان چلتا رہا، رسالت کا، آخرت کا، اور شرک کی تردید پر دلیلیں آئی. تو یوں سمجھ لیں کہ پوری صورت کے اصل مخاطب وہ تھے جو توحید، رسالت اور آخرت کے کیا تھے؟ منکر. اور نزول قرآن کے وقت سب سے پہلے منکر وہی تھے جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے. تو اہل مکہ کو پہلی آیت میں نصیحت ہے، تنبیہ ہے، اور دوسری آیت میں اہل مکہ کے لیے وعید ہے. پہلی آیت میں جو نصیحت یا تنبیہ ہے وہ یہ ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ تم اپنے ارد گرد سفر تو کرتے ہو، زمین میں سفر تو کرتے ہو. یہ اشارہ ہے کہ تم شام میں تجارت کے لیے آتے جاتے ہو، راستے میں قوم سمود کی بستیاں آتی ہیں، قوم لوط کے علاقے آتے ہیں، اور اسی طرح اصحاب مدین کے علاقے آتے ہیں. تم نے وہاں تباہ کاریاں نہیں دیکھی، وہاں ان کے بستیوں کو تباہ ہوا نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نشانات اور آثار تم نے نہیں دیکھے. مطلب یہ ہے کہ یقیناً دیکھے ہیں. تو پھر میں جب تم نے دیکھ رکھا ہے تو تم اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ تو طاقت میں تم سے زیادہ تھے، طاقت میں تم سے. قوم عاد، قوم سمود، وہ سب طاقت میں تم سے کیا تھے؟ زیادہ تھے. اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو فرعون سب سے زیادہ طاقتور تھا، بادشاہ تھا. نمرود اس سے بھی بڑا طاقتور حکمران کے سارے اس وقت وہ واحد اکیلا حکمران تھا. اس کی حکومت جو ہے اس کی دانست میں تمام آباد روئے زمین کے اوپر چلتی تھی. اب اتنا بڑا حکمران، تو کانوا اشد منہم قوۃ، تم سے بڑے طاقتور تھے، وہ اللہ کے عذاب کا کیا ہو گئے؟ شکار. انہوں نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، اور آخرت کا کیا کیا؟ انکار. جب ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور تم ان کے کھنڈرات کو دیکھتے بھی ہو اپنی آنکھوں سے، تو فرمایا تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے.
ایک تو عبرت حاصل کرنی، دوسرا یہ کہ تمہیں اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں ایسی کوئی طاقت یا ایسا کوئی طاقتور آج تک آیا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو کیا ہے، روک سکے۔ آج تک ایسا کوئی طاقتور پیدا ہی، بھئی اکیلا ابراہیم تھا اور مقابلے میں پورے نمرود اور نمرودیت کی طاقت ہے، اور سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کے نظام کو روکنے کے لیے، نبوت کو روکنے کے لیے ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا کیا کیا فیصلہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کو عاجز، اللہ کی قدرت کو عاجز نہیں کر سکے، خود عاجز آ گئے کہ اللہ نے ان کی کئی سالوں سے جمع کی گئی لکڑیاں، کئی مہینوں سے جمع کی گئی لکڑیاں اور اتنا بڑا دہتا ہوا الاؤ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حکم سے کن کہہ کر کیا کر دیا، ٹھنڈا کر دیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا اس کائنات میں آج تک کوئی ایسی قوت پیدا ہی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کو کیا کر سکے، عاجز۔ یہاں یہ نفی عام ہے، فرمایا من شیئن، اللہ کے ماں سوا سب شے ہے، اللہ کے ماں سوا سب کیا ہے، بھی شے میں داخل ہے، انسان بھی، پتھر بھی، پانی بھی، دریا بھی، آسمان و زمین بھی، سارا نظام یہ سب کیا ہے، شے ہے۔ غیر اللہ جو بھی ہے، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، جس کو بھی لے آئے وہ سب من شیئن میں کیا ہے، داخل ہے، اور آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کیا کر سکے، روک سکے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو عاجز کر سکے۔ آج تک ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ فرمایا جب ایسی بات ہے، جب ایسی بات ہے تو پھر یہ تمہارے معبودان باطلہ جو ہے نا، کس باغ کی، کس کھیت کی مولی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یا تم اللہ تعالیٰ کے نظام کو کیسے روک سکتے ہو؟ تم بھی نہیں روک سکو گے، فرعون نہیں روک سکا، نمرود نہیں روک سکا، قوم نوح نہیں روک سکی ہے، تو لہذا تم بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کو روک نہیں سکو گے۔ انہ کان علیما قدیرا، کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور ساتھ ساتھ قدرت والا بھی ہے۔ اصل طاقت اور اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا اسے کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے اور بنیادی طور پر وعید بھی ہے، دھمکی بھی ہے مشرکین مکہ کے لیے۔ مشرکین مکہ بار بار کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آؤ، کدھر ہے وہ عذاب، کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ فرمایا کہ یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ کب آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور دنیا میں اگر کسی پر عذاب اور سزا آنی ہے تو وہ بھی ایک وقت کیا ہے، اس کا مقرر ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نہیں لائیں گے۔ تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے تو لہذا اس سوال کو تو چھوڑو، لیکن تم اس بات پر جو ہے توجہ دو کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنا چاہتا اب تک، تم میں سے، مشرکین مکہ میں سے، منکرین رسالت میں سے کسی کو اب تک اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا اور مواخذہ کرنا چاہتا تو فرمایا پھر تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کسی جاندار کو روئے زمین کے اوپر زندہ نہ چھوڑتا، کسی بھی جاندار کو روئے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا یہ کوئی مشکل ہے کہ ایک لمحے میں ان کے ساتھ فیصلہ کر دے اور اپنے پورے نظام کو کیا کر دے، تباہ و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ تہس نہس فرما دے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا کر سکتا ہے۔ لو یؤاخذ اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ مواخذے پر آ جائے تو پھر کسی بھی نافرمان کو نہیں چھوڑے گا، کسی بھی منکر کو نہیں چھوڑے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، اس لیے وقت سے پہلے پکڑ نہیں ہوگی، وقت سے پہلے گرفت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے چاہے بڑے سے بڑا منکر آ جائے، بڑے سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کرنے والا آ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کرنے والا آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ اور گرفت کا ایک وقت کیا رکھا ہے، مقرر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تب تک ڈھیل دیتے ہیں کیونکہ وہ بردبار ذات ہے۔ یہاں ملحدین بھی رہے ہیں جو اللہ کے وجود کے کیا ہیں، منکر ہیں، یہاں ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی جنت اور جہنم بنانے کی کیا کیے، اعلانات کیے، یہاں ایسے بھی رہے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں انا ربکم الاعلیٰ کہتے تھے، پھر بھی زندگی گزارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک وقت کیا کیا ہوا ہے، مقرر، لہذا اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں اذا جاء اجلہم، اذا جاء ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، جب وقت آئے گا پکڑنے کا،
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اچھی طرح دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی رکھے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ جب گرفت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک مجرم کو کیا کر لیں گے؟ پکڑ لیں گے۔ پھر یہ کوئی نہ سوچے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، میں کیمرے میں نہیں آؤں گا، میرا جرم نظر نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، بعبادہ بصیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح سے کیا ہے؟ نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں، اچھی طرح سے سب کو دیکھ